کیا چل رہا ہے کلاسرا صاحب؟ کبھی جو ہے وہ مولانا جو ہیں وہ بالکل اڑ گئے ہیں، اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 26ویں ترمیم کے وقت جو بل ہوا تھا اس میں جو چیزیں تھیں اسی طرح جو ہے وہ ان کو اب یہ بل چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں کسی قسم کی ترمیم امینڈمنٹس جو ہے وہ بھی نہیں مانیں گے. کتنا حکومت کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہوگا یہ؟ مجھے خیال ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ پارلیمنٹ میں ایک طرح کا غلط سلوک کیا یا مطلب بل لا رہے تھے تو آپ کی کمیٹیز ہوتی ہیں، پارلیمنٹ کے سامنے بل پیش کیا جاتا ہے، وہاں پہ ڈسکشن ہوتی ہے، کمیٹی کے سامنے چلا جاتا ہے، کمیٹی کے ممبران بیٹھ کے اس کو ایک ایک کلاس کو ایک ایک یہ شیک کو دیکھتے ہیں. آپ نے وہاں پر اور حکومت اور مولانا صاحب کے درمیان جو اس وقت ایک طرح کی ٹگ آف وار چل گئی ہے، تو اس کا میں تو یہ حکومت کو ذمہ دار سمجھتا ہوں کہ آپ نے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر ان تمام یہ ایشوز ہیں ان کو آپ نے دیکھا کیوں نہیں؟ آپ کو تو اسی وقت دیکھنا چاہیے. پارلیمنٹ کا مطلب اور کیا مقصد ہو سکتا ہے اور اس کی یوٹیلٹی ہے کہ آپ نے بیٹھ کر ووٹنگ بھی ہو گئی ہے، بل پیش بھی ہو گیا ہے، یہاں سے دونوں ہاؤسز سے اپروو بھی ہو گیا، صدر صاحب کے پاس جا کر آپ کو یاد آیا کہ یہ تو بڑا یہ مسئلہ ہو جائے گا عالمی لیول پہ. ایف ٹی ایف وغیرہ جو ہیں ان کے اپنے ان کے سخت وہ قوانین ہیں، وہ تو آڈٹ کی بات کرتے ہیں، وہ تو اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں، پیسہ کہاں سے آ رہا ہے کدھر سے آ رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں تو آپ کو پہلے طے کر لینی تھی. اب حکومت پھنس گئی ہے. اب یہ کئی والا آپ کا سٹائل ہے نا کہ آپ کسی چیز کو سیریس نہیں لینا نا، کہ اس وقت آپ کے ذہن پہ کیا سوال آتا ہے. اس وقت سوال ہم نے جوڈیشل ریفارم ہے، ہم نے یہاں پر یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو ہم نے چیف جسٹس بننے دینا، ہم نے کسی اور کو جج لگانا ہے، ہم نے اپنے آپ کو عدالت سے بچانا ہے. اپنے آپ کو عدالت سے بچانے کے چکر میں آپ اپنے آپ کو ایک اور چکر میں ڈال بیٹھے ہیں. مطلب ہے اگر آپ وہ کہتے ہیں نا یو آر بٹوین اے ڈیول اینڈ ڈیپ بلو سی، اگر آپ اس پہ سائن کرتے ہیں تو ایف ٹی ایف کی آپ پہ پابندیاں لگ سکتی ہیں، پھر آپ یہ بلیک لسٹ یا گرے لسٹ میں چلے جائیں گے جو آلریڈی بڑی مشکل سے آپ نکلے وہاں سے. اگر آپ وہاں سے ان کو یہ خوش کرتے ہیں، ایف ٹی ایف کو ان ممبران کو خوش کرتے ہیں، عالمی برادری کو نہیں جناب کہ ہاں ہم جو مولانا صاحب کے جتنے آڈٹ بھی ہوگا، اسٹیشن بھی ہوگی، حساب کتاب بھی ہوگا، تو مولانا صاحب اس وقت وہ آپ کو بپرے ہوئے ہیں اور آپ افورڈ نہیں کر سکتے کہ جب عمران خان صاحب کے ساتھ معاملات آپ کی کر رہے ہیں اس وقت مولانا صاحب بھی اپنی اسٹریٹ پاور لے کر آ جائے. مولانا صاحب کی اسٹریٹ پاور زیادہ لیتھل ہے خان صاحب سے. بالکل. تو میرا خیال ہے حکومت نے مس کیا ہے اور اس کی ذمہ داری حکومت پہ جاتی ہے. مولانا صاحب کا اس معاملے میں سٹانس جو ہے. ہاں جی مجھے یاد ہے کلاسرا صاحب جب 26ویں ترمیم کا معاملہ چل رہا تھا تب بھی آپ کہتے تھے کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ آ جائیں گے آخرکار، اور وہی ہوا کہ آخرکار جو ہے وہ مولانا صاحب آ گئے. اب بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ مان ہی جائیں گے، آ جائیں گے؟ نہیں، میرا ویسے مجھے نہیں لگتا کہ آپ کی دفعہ حکومت کے لیے مشکل ہے. انہیں مولانا صاحب کی دشمنی، سیاسی دشمنی کیا ہے وٹ ایور، انہیں مول لینی پڑے گی. پاکستان نہیں افورڈ کر سکتا کہ وہ ایف ٹی ایف کو وہ ناراض کرے پورے یورپین اس میں. پھر یہ کیونکہ اس میں مین یورپین کنٹریز بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کو جیسے انہوں نے G+ یہ سٹیٹس دیا ہوا ہے اس کا، آپ کی $1 بلین کی آپ کی ڈیوٹیز جو ہے انہوں نے معاف کی ہوئی. ہماری ایکسپورٹ ہے، ہمارے وہاں بہت سارے ہماری ڈیلنگ ان سے چلتی رہتی ہے، آنا جانا رہتا ہے، اور ہماری ٹریڈ ہے، تعلقات ہیں، وہ تو کبھی نہیں الاؤ کریں گے کہ پاکستان میں مدارس جو ہیں آپ ان کی جو فنڈنگ ہو رہی ہے ان کا آڈٹ چلو جی نہ کروائیں کیونکہ آپ کا پولیٹیکل مسئلہ ہے. حکومت انٹرنیشنل لیول پہ ان کو ہینڈل نہیں کر سکتی، ان ملکوں کو یہ نہیں سمجھا سکے کہ نہیں جناب پاکستان میں فری فار آل ہے یا فری فلو آف ڈالرز ہو رہے ہیں، دنیا بھر سے پاکستان میں پیسہ آ رہا ہے، کس چینل سے آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، اس کی سپینڈنگ کہاں پہ ہو رہی ہے، مدارس پہ ہو رہی ہے، بچوں پہ ہو رہی ہے، کہیں کیمپ بنایا ہوا وہاں پہ ہو رہی ہے، یہ پیسہ کدھر جا رہا ہے. سو ویسٹرن کنٹریز کبھی بھی میرا خیال ہے اس پہ یہ فلیکسیبلٹی نہیں شو کریں گے. اور مولانا صاحب بھی صاحب اگر پیچھے ہٹتے ہیں تو کہا جائے گا ان کے جو فالوورز ہیں ناقدین ہیں کہ مولانا صاحب آپ ڈر گئے. اب سارا مسئلہ تو انا کا ہے نا، جو بھی 1 فٹ یا 1 قدم پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں آپ، میں اور دیگر پورا یہ سوشل میڈیا، ٹی وی چینل، اینکر، فالوورز ان کو پڑھ جاتے ہیں بھائی صاحب آپ ڈر گئے ہیں، آپ حکومت کے نیچے لگ گئے ہیں، آپ تھلے لگ گئے ہیں. ایک یہ بڑا مسئلہ ہے نا، کیونکہ اس وقت آپ کا کوئی فالوور جو ہے وہ ان باتوں کو سمجھنے کو تیار ہے. اب حکومت اس میں میں پھر کہوں گا کہ حکومت کو پہلے نہیں پتا تھا کہ یہ جب اس طرح کے بل آپ لے کر آئیں گے تو پرابلم ہو. اس وقت آپ نے مولانا صاحب سے ترمیمیں وغیرہ منظور کروا دی، اپنی آپ نے غزل سنا دی، اپنی غزل سنا دی کہ یہ ہماری سن ہے. جب مولانا صاحب کی باری آئی کہ وہ اپنی غزل سنائے، آپ اپنا دیوان لے کے بھاگ گئے. اب یہ تو میرا خیال ہے اب بہرحال مجھے نہیں لگ رہا کہ
کہ مولانا کی طرف یہ کوئی خوش کرنے کی کوشش کریں گے تو مولانا صاحب جی یہ کتنا بڑا اس وقت چیلنج ہو سکتا ہے حکومت کے لیے کہ مولانا کا ساتھ دینے والے اور بھی بہت ہیں، جیسے کہ خان صاحب نے ریسنٹ سٹیٹمنٹ دی کہ محمود خان اچکزئی سے ملنے کی خواہش ہے، ان کی اختر مینگل سے ملنے کی خواہش ہے اور مولانا صاحب سے بھی ملنے کی خواہش ہے۔ ملاقات تو خیر چلے ہو نہیں ہو، لیکن اگر اس فرنٹ پہ کوئی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے، کوئی اپوزیشن اتحاد بن جاتا ہے، یہ بھی تو ایک بڑا چیلنج ہو سکتا ہے حکومت کے لیے۔ بالکل، حکومت کو میں یہ تو میں پہلے کہا تھا کہ حکومت کے سامنے تو وہی ہے کہ آگے وہ کہتے سمندر ہے پیچھے کھائی ہے، آگے ان کے ایف ٹی ایف کھڑا ہوا ہے، پیچھے مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حکومت درمیان میں سینڈوچ تو بنے گی۔ جو ان کو ریلیف ملا تھا کہ یہ عمران خان صاحب کی 2-3 جو کال جو ہے وہ اور خان بہت بڑے ٹینٹ نہیں ڈال سکے حکومت کو اپنی شرائط نہیں بنوا سکے، اور ابھی آج انہوں نے اگر آپ نے سنا بھی ہوگا، ابھی آپ بات بھی کہہ رہے تھے، سول ڈس اوبیڈینس کی کال جو تھی، جو لاسٹ بڑا کارڈ تھا، وہ بھی خان صاحب کو ڈیفر کرنا پڑ گیا۔ سو وہاں سے جو ریلیف ملا تھا حکومت کو، وہ سارا ریلیف یہاں کنزیوم ہوتا لگ رہا ہے مولانا صاحب کو۔ اور دوسرا، مولانا صاحب اس معاملے میں مجھے لگتا ہے کہ وہ جیل میں ان کو اگر عمران خان صاحب نے فارمل انویٹیشن دی، ابھی تو یہ کہتے ہیں پارٹی کے لوگوں نے ان کو تجویز دیا خان صاحب کو کہ جناب آپ ان کو انوائٹ کریں، اگر ان کی طرف سے فارمل خان صاحب کی طرف سے انویٹیشن ہے تو مجھے لگتا ہے کہ مولانا صاحب چلے جائیں گے۔ مجھے یہ ریڈنگ ہے، جیسے اس وقت میں نے کہا تھا کہ مولانا صاحب جو ہے یہ اس پہ 26ویں ترمیم میں ووٹ ڈالیں گے، یہ میں شروع دن سے میرا اس پہ تھا، ریڈنگ تھی میری، کوئی انفارمیشن نہیں، ریڈنگ ہوتی سیاست کی۔ ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ اگر حکومت نے یہ بل پہ صحیح نہ کیا ہے، جو لائکلی لگتا ہے کہ حکومت نہیں کر سکے گی، تو مولانا صاحب یا خان صاحب سے مل سکتے ہیں، یا ان کی پارٹی کے لوگوں سے تو پہلے بھی ملتے رہتے۔ سوال یہ کہ مولانا صاحب اگر برسٹل گور سے مل لیتے ہیں، عمر ایوب سے مل لیتے ہیں، شیر افضل سے مل لیتے ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب یا باقی لوگوں سے، تو پارٹی ہیڈ سے ملنے میں کیا مسئلہ ہے؟ بلکہ بڑی خبر بنے گی، بہت بڑی سٹوری ہوگی، بریکنگ سٹوری ہوگی، 2-4 دن آپ کو مجھے بھی اپنے شوز کرنے کے لیے اور ٹی وی اینکرز کو، چینلز کو مثالہ مل جائے گا۔ تو مولانا صاحب اگر وہاں سے فارمل خان صاحب نے ریکویسٹ کی تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ جائیں گے، اور بہت بڑا ایک لیتھل ایک کمبینیشن الائنس ہو سکتا ہے جس کو حکومت کے لیے ہینڈ۔ اچھا یہ بتائیے گا کلاسا صاحب کہ آج کل یہ پی ٹی آئی کے فرنٹ پہ کیا چل رہا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ یہ سول نافرمانی تحریک جو ہے آئے تو بڑے جوش میں تھے، بڑے اگریسولی خان صاحب نے اناؤنس کیا تھا سول نافرمانی کی تحریک چلائیں گے، تاریخ بھی گزر گئی، کوئی اتا پتہ نہیں ہے سول نافرمانی تحریک کا، کیوں نہیں ہو سکی آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے خان صاحب کا جو ہیسٹی کہنا مائی وے اور ہائی وے، بس ابھی کر لیں۔ ابھی جو میں نے بات کیا نا، وہ ہمارے سب کے بچے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، تو بچہ ضد نہیں کر جاتا، ہمارے گھروں میں بھی کرتے تھے، چھوٹے تھے بچے، ابھی کر کے دیں، ابھی یہ چیز مجھے چاہیے۔ خان صاحب کے ذہن میں بھی وہی ہے کہ ابھی کریں، ابھی مجھے کر کے دیں۔ مثلا اب جب انہوں نے 4 اکتوبر والی کال دی تھی، اس وقت بھی لوگوں نے کہا تھا کہ خان صاحب کہ تھوڑا سا اپنے ورکر کو ریسٹ دیں، یا تھوڑا سا آلریڈی 9 مئی کی وجہ سے لوگ آپ کی تکلیف میں ہیں، مشکل میں ہیں، اسٹیبلشمنٹ اور آپ کے درمیان اور بڑے پھڈے چل رہے ہیں، یہ پھر یہاں پہ وہ آ رہے ہیں، اس کے اگر آپ کو یاد ہوگا ملیشیا کے یا پرائم منسٹر آ رہے ہیں، جان تھے خان صاحب نے کہا نہیں ہم آ رہے ہیں۔ اچھا پھر آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ کانفرنس بھی ہو رہی تھی، وہ جو اس میں بہت سارے ملک آ رہے تھے، تو وہ بھی خان صاحب کو لگا کہ اچھا موقع ہے، حکومت ہماری بات مانے گی کہ یہ امبیرسمنٹ نہیں کر سکے گی۔ خیر وہ جو بھی ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ دوسری کال خان صاحب کی میرا خیال ہے جو ان کی بارگیننگ پوزیشن تھی خان صاحب کی، ایک ان کا روب تھا، ایک دہشت تھی، ایک تھوڑی سی تھریٹ تھی حکومت پہ، اسٹیبلشمنٹ پہ۔ دوسری کال انہوں نے 24 نومبر والی کی ہے نا، اس نے خان صاحب کو میرا کا نقصان پہنچایا، یعنی کہ پارٹی کو بھی دیا ہے، ان کا ورکر بھی ڈیمورلائز ہوا ہے۔ پھر جس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب، بشرا صاحبہ جو وہ دعوے کر کے آئے تو پھر ان کو واپس جن حالات میں واپس جانا پڑا، اس پہ بہت سارے مذاق بن گئے، بہت سارے جگتیں بن گئی۔ آپ کو ورکر بیچارہ آپ کی گاڑی کو توڑ رہا تھا، آپ لوگوں کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ ان کی گاڑیاں روک رہے تھے، آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ بھاگ کے نہیں جانا، چیزیں نہیں کرنی۔ سو ورکر کو یہ لگا یہ ہر دفعہ میں لے آتے اسلام آباد اور چھوڑ کے خود بھاگ جاتے ہیں۔ سو وہ بڑا ایک ایک ان کی جو پوزیشن تھی اسٹرینتھ کی، اسے ویکنس پہ ہیں۔ اب آپ ان کی قومی اسمبلی میں تقریریں سنا ہے، 3 قسم کے سولوشن دی، اب سولوشن کون دے رہے ہیں؟ حکومت نہیں دے رہی، ہم ایسے کرتے جرگہ بلا لیتے ہیں۔ اب جرگہ صاحب کے پی کے کا ایک بڑا بہترین ایک بڑا خوبصورت کلچر بھی ہے، وہاں پہ لوگ بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں۔ اب جرگہ تو کے پی کے کی حد تک ہے، تو کیا حکومت اس میں جائے گی یا کے پی کے کی پارٹیز آپس میں بیٹھ کے بات کریں گے؟ مولانا صاحب اے این پی ہوگی اور ساتھ پی ٹی اے بیٹھ جائے گی، نمبر 1۔ انہوں نے جرگہ کا کہہ دیا کہ جرگہ کریں۔ اچھا پھر وہاں شیر افضل صاحب کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں اب بیٹھے اور یہاں پہ بات کریں۔ پھر اس کے علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہیں سے کوئی رستہ نکلے گا، یہ پارلیمنٹ سے نکلے گا، تو انہوں نے کہا رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں اسپیکر کے پاس جائیں۔ اب اس میں میرا خیال ہے پھنس گئی
PTI اور ان کو ٹارچ کر رہے ہیں, وہ ان پہ جھکنے لگا رہے ہیں کہ بھائی صاحب جب ہم بات کہتے تھے تو آپ کہتے نہیں, جو ہم تو ان ڈاکو چوروں سے ہاتھ نہیں ملائیں گے, جیسے اس نے بھی ان تقریر کی تھی طلال چودھری صاحب نے. سو PTI جو ہے اس وقت ایک کمزور وکٹ پہ کھڑی ہوئی ہے. اس کے پاس جو اسٹرینتھ تھی, میرا خیال ہے جس نے بھی ان سے 24 یہ نمبر والا انہوں نے کال کروائی ہے, وہ انہوں نے دوستی نہیں کی PTI کے ساتھ, انہوں نے ان کو دشمنی کی ہے. اور اس کے بعد جو ان کا ایک پاور تھی, جو ان کا ایک کلاؤڈ تھا, وہ بسٹ ہوا ہے. اور اس وقت PTI پر لگتا ہے آپ کو کہ شاید دے آر بیگنگ اس نیگوسیشن کے لیے. اچھا وہ آپ کچھ آج کی دفعہ فوج کی بات بھی نہیں کر رہے, اگر آپ ان کا وہ دیکھیں نا, فوج کی بات نہیں کر رہے, وہ کہتے ہیں حکومت سے بات کرنا چاہتے ہیں. حکومت آپ کو پتہ ہے اس وقت بڑے کمفرٹیبل اس میں بیٹھی, وہ گھسیٹنے کی کوشش کرے گی, وہ انگیج تو ان کو کرے گی, لیکن ان کی شرائط اتنی سخت ہیں. میرا نہیں خیال کہ حکومت وہ ٹھیک ہے مذاکرات کرے گی, لیکن نکلنا کچھ نہیں ہے. تو پارلیمنٹ میں آخر وہ لے گئے ہیں. حکومت کی کامیابی یہ ہے PTI کو سڑکوں سے اٹھا کے پارلیمنٹ میں لے گیا. پارلیمنٹ میں کیا سلوک ہوتا ہے وہ ہم اس کو دیکھتے رہیں گے. تو خلاصہ صاحب, یہ حکومت کی ہم نے جہاں تک بات کی ہے, حکومتی فرنٹ پہ اب جو ایروگنس نظر آ رہی ہے وہ اس لیے ہے کہ جو ہے اب ہم خان صاحب کو یا PTI کو بھی مزہ چکھاتے ہیں, یہ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے, اب ہم بھی نہیں کریں گے. بات یہ ایروگنس ہے یا پھر ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کوئی فیصلہ کرنے کا یا کچھ بھی دینے کا PTI کو اس وقت؟ بڑا اہم خوبصورت سوال ہے آپ کا. ایک ایروگینس ورسز مطلب پاور ہے کہ نہیں ہے, دو چیزیں ہیں جی. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے بڑی گالیاں کھائی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بڑے انہوں نے خان صاحب ان کے فالوورز نے جو کچھ بھی تھا انہوں نے بھی کیا, پارٹیاں کرتی ہوتی ہیں. اب خان صاحب کے ساتھ جو پرابلم مجھے نظر آتا ہے, یہ مذاکرات کامیاب کیوں نہیں ہو سکتے, یہ نہیں ہو سکے آج تک. 2-3 بہت پہلے ہو جانے چاہیے تھے. نواز شریف صاحب جیل میں گئے تو ود ان 1 year سولوشن نکل آیا تھا مشرف صاحب کے دور میں. انہیں سعودیز آ گئے تھے, لے گئے تھے. بینظیر بھٹو اور مشرف کے درمیان NRO ہو رہا تھا امریکنز نے, اور انہوں برطانوی وہ جو اہلکار تھے کنڈلیزا رائس نے یہاں سے بیٹھ کر ادھر سے بار پرائیو گرانڈ نے, انہوں نے بریک تھرو کرا دیا تھا بیکاز دے ور دی گرانٹر. اس وقت سعودیز گرانٹر تھے, بینظیر کی طرف UK اور امریکنز گرانٹر تھے. خان صاحب کو سب سے بڑا جو پرابلم آ رہا ہے جس کی وجہ سے بریک تھرو نہیں ہو رہا, کوئی گارنٹی نہیں دے رہا. کون گارنٹی دے؟ لوگ بہت سارے سمپتھائزر ہیں. میں تھوڑی دیر پہلے ان کو شاید فقان عباسی صاحب کو سن رہا تھا کاشف بھائی صاحب کے شو میں, تو وہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ سب حل ہونا چاہیے. تو میں بیٹھا ہوتا ضرور سوال کرتا کہ سر آپ حل بتائیں. وہ اچھا وہ کہتے ہیں مذاکرات حل ہے, تو ان سے پوچھا جانا چاہیے تھا کہ اوکے فیئر انف, تو پھر آپ خان صاحب کی گارنٹی دیتے ہیں کہ جو باتیں طے ہوں گی خان صاحب ان پہ ایگزیکیوٹ کریں. میں شرطہ کہتا ہوں شاید فقان عباسی صاحب بھی خان صاحب کی گارنٹی نہ دیتے, حالانکہ وہ اس وقت ان کے سمپتھائزر ہیں, ویل وشر ہیں. سو خان صاحب کا کوئی بندہ گارنٹی دینے کو تیار نہیں کہ مذاکرات حکومت کرے بھی صحیح, پارلیمنٹ کے اندر کرے, بہر کرے, فوج کرے اور کرے, جو بھی کرے. کوئی ایک بندہ پاکستان میں تو ہونا چاہیے کہ جو ہم یہاں اگریمنٹ کرنے والے ہیں خان صاحب اور حکومت کے درمیان, کو مڈل گراؤنڈ, تو اس کو ایگزیکیوشن جو ہوگی خان صاحب اپنے حصے کی جو ایگزیکیوشن ہے اس پہ پورا اتریں گے. کوئی ایک بندہ مجھے پاکستان میں یا دنیا بھر میں نظر نہیں آ رہا جو خان صاحب کی گارنٹی دینے کو تیار ہو. اسی وجہ سے یہ پاکستان اور PTI اور ان کے درمیان وہ فوج ہو, وہ آپ کی حکومت ہو, یہ مذاکرات کوئی کریڈٹ اب انٹرنیشنل لیول پہ ہے نہ نیشنل نہ لوکل لیول پہ. مجھے تو یہ سمجھ آتا ہے جس کی وجہ سے مذاکرات کامیاب نہیں ہو رہے. اس کو ایروگینس کہیں, اس کو لیک آف پاور ود حکومت کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کرے گی خان صاحب کا, جو بھی کہیں. مجھے تو ایک ہی مسئلہ نظر آ رہا ہے کہ جس دن خان صاحب کا کوئی گرنٹر آ گیا تکڑا سا, تو میرا خیال بات بن جائے گی, بات آسان ہو جائے گی ان کے لیے. ٹھیک ہے, کچھ دیر پہلے سارا شریف کے گھر کے باہر بھی موجود تھے, کچھ تفصیلات دیجیے گا اس کیس کے حوالے سے اور جو سزائیں ہوئی ہیں اس حوالے سے بھی. جی سزائیں تو ہائیسٹ جو سزائیں وہ ملی ہیں, جو عرفان شریف ہے ان کو 40 سال لائف سینٹینس ہوئی ہے, ان کو 40 سال ان کو جیل میں گزارنے پڑیں گے. اس کے بعد کنسیڈر کیا جائے گا کہ کیا ان کو ضمانت ملتی ہے یا نہیں. ان کی جو سیکنڈ وائف ہے بینش, اس بینش بطول, اس کو 33 ایئرز اور لائف سینٹینس, اور ان کا جو بھائی ہے اس کو ملے ہیں 16 سال. یہ بہت ایکسٹریم لیول کی یہاں پر سزائیں سمجھی جاتی ہیں. اور آج اولڈ بیلی میں جو جج تھے مسٹر جان کیوناگ, انہوں نے جب سزائیں دی تو اس سے پہلے انہوں نے 1 گھنٹہ لگا کر کیس کو سماپت کیا, اور انہوں نے بتایا کہ وہ کیوں جو ایکسٹریم لیول کی جو جتنی میکسیمم سینٹینس وہ دے سکتے ہیں وہ کیوں ان کو دے رہے ہیں. اور اس کو انہوں نے ایکسپلین کیا کہ ایک بہت ہی ان ہیومین اور ایک باربیرک طریقے سے 10 سالہ بچی کو اس کے اپنے والدین نے قتل کر دیا, اور کسی بھی سٹیج پر انہوں نے اس معصوم بچی کو مارنے سے لے کے آج تک کی سزاؤں میں کسی بھی سٹیج پہ انہوں نے کچھ ایسا ایکسپریشن نہیں دیا کہ ان کو کچھ ریگریٹ ہو, یا انہوں نے ایک ہارٹ فیلٹ ایک اپالوجی دی ہو کہ ان سے غلطی ہو گئی ہو.
بلکہ انہوں نے کہا کہ ان خاص طور پہ جو ہسبینڈ اور وائف تھے عرفان شریف اور بینش کے، انہوں نے ایک سے بڑھ کے ایک جھوٹ بولا. پہلے بچی کو ٹارچر کیا، مارا، اس کو جو کورس آف جسٹس ہے اس کو پریونٹ کرنے کے لیے پاکستان بھاگے، پاکستان سے جا کے جھوٹ بولا، واپس آ کر یہاں جھوٹ بولا. یہ کہ وجہ اس کی یہی ہے کہ انہوں نے میٹیگیشن میں کچھ ایسا نہیں ڈیمونسٹریٹ کیا کہ جس سے کچھ بھی جیوری یا جج کے دل میں کسی بھی حوالے سے ان کے لیے تھوڑی سی بھی ہمدردی. اور انہوں نے کہا کہ جو سزائیں وہ دے رہے ہیں وہ کبھی بھی جو کرائم ہوا ہے، جس بچی کو مارا گیا ہے، اس کو جو پروپورشنیٹ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک 10 سالہ جو معصوم بچی ہے اس کی زندگی لے لی گئی اور جس بھیانک طریقے سے لی گئی. اور اس کے بعد جج نے کہا کہ یہ جو سینٹینس ہے اگر زیادہ وہ قانونی اجازت دے رہا ہو تو وہ اس سے بھی زیادہ ان کو سزائیں دیتے. جی تو یہ بتائے گا مرتضیٰ، تو کوئی ریگریٹ تو نہیں تھا، لیکن کیا انہوں نے خوب اپنا کیس لڑا، اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی یا نہیں؟ دیکھیے کیس انہوں نے، میں آپ کو بتا دوں کہ کیسے لڑا. جو عرفان شریف، دیکھیں یہ تقریباً 6 ویکس یہ ٹرائل چلا ہے. اب 6 ویکس میں مختلف اس میں وہ سٹیجز آئی ہیں. ایک پہلی سٹیج تو یہ تھی کہ عرفان شریف نے سٹارٹ اس سے کیا، پہلے چونکہ ان کی باری تھی، انہوں نے کہا جی کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ سارا کچھ میری وائف بینش نے کیا. اچھا. پورا جو جیوری کا انہوں نے 1 ویک گزارا. 1 ویک کے بعد انہوں نے اچانک اندر ڈے 6 انہوں نے کہا جی کہ میں ساری چیز کی ذمہ داری خود لیتا ہوں اور ان میں سے میرا بھائی اور میری بیگم کا کوئی قصور نہیں ہے. اس پہ پروسیکیوشن نے کہا کہ آپ ایکچولی سارا بلیم اپنے اوپر لے کے اپنی بیوی اور بھائی کو بچانا چاہتے ہیں، لیکن جو کرائم ہے وہ تو آپ نے مل کے کیا. بھائی کا شاید کم رول ہے کہ اس نے اینڈ پہ آپ کو اسسٹ کیا، اس نے خود ٹارچر نہیں کیا ہوگا، لیکن شامل تو وہ بھی ہے کہ کیونکہ اس نے کریڈٹ کارڈ سے ٹکٹ بھی آپ کو لے کے دیا، آپ کے ساتھ پاکستان بھاگا، اس کے سامنے ٹارچر ہوا، حالانکہ وہ پاکستان سے نیا آیا تھا لیکن وہ بھی رپورٹ کر سکتا تھا، اس نے نہیں کیا. اس کے بعد انہوں نے نیکسٹ سٹیج پہ پھر پولیس سے اپنا کیس چلایا. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عرفان شریف نے تو پورا اپنا اس کے ساتھ گرلنگ کے لیے پیش کیا. ان کی جو وائف ہے جی اس نے اور فیصل نے کہا کہ آپ نے جو ہمیں کرنا ہے کریں، ہم آپ یعنی انہوں نے یوں کہنا کہ کانٹیسٹ کیا ہی نہیں کچھ. امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ سارا شریف کے جسم کے اوپر انسانی جو بائٹس تھے اس کے نشان تھے کہ اس کو کسی نے تھائز پہ اور بازو پہ اور کمر پہ کاٹا تھا، کسی انسان نے کھایا ہوا تھا اس کو. تو اس میں جو فورینسک ہوا تو اس میں والد اور چچا کے دونوں کے ہیومن بائٹ نہیں ملے، میچ نہیں ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تیسرا بندہ کون ہے جس نے اسے کھایا تھا، وہ بینش تھی. بینش کو جو پولیس نے کہا کہ آپ اپنا جو ہے نا وہ فورینسک دیں اپنے منہ کا، جو زبان کا، اس نے یہ دینے سے انکار کر دیا، جس کا آج جج نے کہا کہ اگر انہوں نے سارا شریف کو کھایا ہوا نہیں تھا، اس نے جو بائٹ ٹارچر نہیں کیا تھا تو وہ اپنے آپ کو ایگزامینیشن کے لیے پیش کرتی، انہوں نے نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ ان کو 33 سال کے لیے سارا شریف جو بینش ہے اس کو سزا ملی ہے. آپ اندازہ کر لیں کہ جو ڈیٹیل سامنے آئی کہ 10 سالہ بچی، اس کے جسم کے اوپر 75 ٹارچر کے نشان تھے، 25 جگہ سے اس کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی، اس کی اسپائن ٹوٹی ہوئی تھی. مرنے سے پہلے انہوں نے اس کو ایک سٹیج پہ اس کے پاؤں دونوں باندھ کے اس کے اوپر گرم پانی، ابلتا ہوا پانی اس کے پاؤں پہ پھینکا. اس کے علاوہ اس کے جسم پہ، اس کے نیک پہ، یعنی ہر طرف اس کے نشانات تھے. اس کو انہوں نے حل یہ ڈھونڈا کہ انہوں نے اس کو گلاسز پہنانا شروع کر دیے، باہر جاتے ہوئے حجاب اور میک اپ کرا کے وہ اس کے زخم چھپا رہے تھے. اور آخری دن جو بہت ہی ایک ہارفک، جو جس کو سن کے آج پریس کے لوگ بھی روئے، اور مطلب وہاں پہ تقریباً اچھا عرفان شریف بھی رویا کہ جب یہ وہاں پہ ڈیٹیل سامنے آئی کہ سارا شریف نے اپنے والد کو اس کی برتھ ڈے پہ ایک بڑا خوبصورت میسج لکھا تھا کہ ڈیڈی آئی لو یو، آئی ایم سوری کہ میں کبھی کبھار آپ سے اونچی آواز میں بات کرتی ہوں لیکن آئی لو یو، یو کیئر فار می، اپنی سوتیلی ماں کو لکھا تھا. لیکن یہ آج جج نے کہا کہ جو آخری لمحات تھے اس کے، شاید آخری 20-25 منٹ، بینش نے بلایا عرفان کو گھر کے، وہ بہانہ کر رہی ہے کہ میں مرنے لگی ہوں اور یہ کہ بے ہوش ہو رہی ہے تو تم آگے گھر پہنچے. وہ گھر پہنچے تو وہ بینش کی باہوں میں تھی سارا شریف، جو اس کے زندگی کے آخری لمحات تھے، اور اس پہ وہ اس کو ہوش، مطلب وہ بالکل گیونگ اپ، وہ اس کو بے ہوش ہوئی ہوئی تھی. تو عرفان شریف نے آگے کہا کہ نہیں، ڈنڈا لائیں، میں اس کو ڈنڈے سے مارتا ہوں، یہ بہانہ بنا رہی ہے، ایسے ہی ناٹک کر رہی ہے. اور اس نے مرنے سے پہلے بھی اس کو جو پول تھا، پول سے اس کو مارا. اس سے پہلے وہ تو ٹارچر کر ہی رہے تھے. مطلب یقین کریں یہ 6 ویکس میں کیس کو میں نے پورا فالو کیا ہے، اور بندہ یقین نہیں کر سکتا کہ
मतलब किस हद तक कोई गैर इंसानी लेवल पर जाकर कोई टॉर्चर कर सकता है, और वो भी एक 10 साल। जी मुर्तज़ा, आपने काफ़ी डिटेल में बताया कि किस किस्म का जुल्म जो है वो देखा गया। ठीक है, हमको जी क्लासर साहब आप हमारे साथ हैं? जी आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी क्लासर साहब जी आवाज़ आ रही है। मुर्तज़ा ने काफ़ी डिटेल में जो है वो बताया कि किस तरह से सारा शरीफ पे जो मज़ालिम ढाए उनके अपने ही वालिद ने और उनकी जो सौतेली माँ थी उन्होंने, और क्या केस था, काफ़ी डिटेल में जो है वो मुर्तज़ा ने बताया। आप अगर क्लासर साहब बात करना चाहें, मुर्तज़ा हमारे साथ हैं। जी मैं चाह रहा था कि वो तो बड़ी तफसील से बता दिया, हम इस स्टोरी को फॉलो भी करते रहे। फाइनली द जस्टिस हैज बीन डिलीवर्ड, लेकिन वो इंसानी जान बेचारा, जिस तरह बच्ची पे जुल्म हुआ है उसने हर एक बंदे को मेरा ख्याल डिस्टर्ब किया है। पेरेंट्स इतने भी जालिम हो सकते हैं, इतने में रुथलेस और इक्वल भी हो सकता है। मेरा ख्याल है जो वहाँ पे यूनान की उस पे अगर कश्ती का जो फिर एक और इंसिडेंट हुआ है, तो मुर्तज़ा माइट हैव द मोर डिटेल्स के, अगर वो पूछ लिया जाए। मुर्तज़ा अगर आप हमें बता सकेंगे कि फिर एक दफा वहाँ पे यूरोप के सैलों पर पाकिस्तानी जो हैं वो मारे गए हैं, उसमें यूरोप में इलीगली तौर पर एंटर हो रहे थे। जी क्लासर साहब, उसमें अभी तक ये तो एग्जैक्ट नंबर नहीं पता कि कितने टोटल नंबर क्या है, अल्लाह ना करे जो कैजुअलिटीज का जो खदशा है। लेकिन एक बात जो अभी तक कंफर्म हो रही है, जो वहां पे जो सफारत खाने के लोगों से बात हुई है कि दर्जनों के हिसाब से नौजवान पाकिस्तानी है जो मिसिंग है, जो यूनान के जरिए, लिबिया और इन वाटर्स के जरिए वो बेसिकली वो यूरोप में एंटर होने की कोशिश कर रहे थे। और ये भी जो अभी जो बाहर आए हैं, जिनकी बात उन जो सर्वाइवर्स हैं उन्होंने हमें यहाँ पर वीडियो भी भेजी, और जो वहाँ पे यूनान में पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं उनसे भी हमारी बात हुई। तो ये एक मौजूदा है कि जितना मतलब मुश्किलात उनको समंदर में उठाना पड़ी, जिस तरह से उनकी वो कश्ती डूबी, लेकिन उसके बावजूद वो जो सरवाइव कर गए, ये एक मौजूदा है। क्योंकि आपको याद है कुछ अर्सा कबल तो बहुत बड़े पैमाने पर वहां पे एक ही गांव के बहुत सारे लड़के थे, वो सारे अनफॉर्चुनेटली डूब गए थे। अब की बार जो तकरीबन सिर्फ एक बोट में तकरीबन 100 के करीब जो पाकिस्तानी थे, जिनमें से बहुत सारे मिसिंग भी है, लेकिन बहुत सारे सर्वाइव भी कर गए और 1 घंटे के अंदर वो रिकवर भी हो गए। लेकिन अगेन खदशा ये है कि शायद 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे नौजवान हैं जो इस वक्त तक मिसिंग है, उनका पता नहीं चल रहा। लेकिन जो बचे हैं उनकी जो हमने स्टोरी सुनी, बहुत ही होलनाक स्टोरी है कि किस तरह से जो ह्यूमन स्मगलर्स हैं वो इन लोगों को लाते हैं और लाकर उसके बाद जो वो उनको अपनी मर्जी पे छोड़ देते हैं। और फिर जो मतलब उनको बच गया तो उसकी ठीक है, वरना आपको ये पता ही नहीं कि उनको लाया कौन था। जो गैंग उनके ऊपर तो यहाँ को पहुंच नहीं सकते, वो इतना प्रॉफिटेबल सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क है कि उस तक पहुंचना ही मुश्किल है। तो वो भी एक बजाय खुद एक अनफोल्डिंग एक ट्रेजेडी कि जिस तरह से ये सारा वाकया पेश आया। अच्छा, हम देख रहे हैं कि मोस्टली ये नौजवान बच्चे जो आते हैं, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स के हमें बताया जाता है पूरे पाकिस्तान में से 3 डिस्ट्रिक्ट्स के लोग जो है नौजवान जो ज्यादा जाते हैं, खारिया का, जेलम का, पिंडी भट्टिया वगैरह, यहाँ से मंडी बहाउद्दीन। ये क्या इस पे कोई वहां पे कोई आपकी तो मुलाकातें होती रहती होंगी, ये क्या वजह है? ये कोई बाकी गुर्बत का मसला है, जॉबलेसनेस है तो पूरे मुल्क से बच्चे या इस तरह के हमें नजर नहीं आता। सबसे ज्यादा फिगर जो है तो 3 इजलास से जाते हैं आपस में। कोई जो लोग चले गए यूरोप में, उनके घर बन गए, उनकी खुशहाली है, पीछे गाँव में चुतराहट भी है कि फलान पास पैसा है, गाड़ी है, बंगले हैं और हमारे पास कुछ नहीं है, तो पेरेंट्स जो है सारा कुछ करके वो भेजते हैं। तो इस पे कोई थोड़ी सी कोई बातचीत हुई आपकी कि 2-3 डिस्ट्रिक्ट से लोग क्यों ज्यादा अपने आप को रिस्क में डाल जाने जाए करते? अच्छा, इसके 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो एग्जैक्टली वो है जो आपने बताया कि जहां से बहुत सारे लोग आ गए जो बड़े वेल सेटल्ड हैं यूरोप में। अब आप नॉर्वे चले जाएं, मुख्तलिफ इन ममालिक में चले जाएं यूरोप के, वहां पे आपको इन एरिया से सबसे ज्यादा लोग आएंगे जो बड़े अच्छे एडजस्ट हुए हैं। अब वो वहां पीछे उन्होंने माशाल्लाह अच्छी प्रोग्रेस की है। जिनके पास नहीं है पैसा वो देखते हैं, वो उनकी तरह बनना चाहते हैं, लिहाजा वो अपना सारा कुछ रिस्क लेने को। अच्छा, उनको भी देखा है कि जो गए हैं वो भी कोई रिस्क लेकर ही गए हैं, तो वो भी कहते हैं कि ठीक है यहाँ वैसे काम तो है कुछ नहीं, तो बेकार जिंदगी गुजारने से बेहतर है पैसे तो अरेंज कर लेते हैं कि हम रिस्क ले लें, और मोस्टली मतलब वो कामयाबी के चांसेस होते हैं। और एक वो तो आपको एक जर्नी है वो तो करनी पड़ती है इस काम के लिए। एक तो वो फैक्टर वो है। दूसरा, ये टाइम है आपके पास?
جی جی مرتضیٰ، تھینک یو سو مچ. وقت کی کمی کی وجہ سے ہم کال جو ہے وہ جاری نہیں رکھ سکیں گے. تو پنجاب اسمبلی میں جو ہے وہ بل پاس ہوا ہے اور ممبران اسمبلی اور وزراء کی تنخواہوں میں 500% تک اضافہ جو ہے وہ کرنے کا بل منظور کر لیا ہے پنجاب اسمبلی نے. پوچھ لیتے ہیں کلاسرا صاحب سے. کلاسرا صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کی؟ آواز جی بالکل آواز آ رہی ہے. کلاسرا صاحب، تنخواہ دار طبقے کو 10-12-15% جو ہے وہ اینول انکریمنٹ مل جائے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، ٹریٹیں دیتے ہیں. یہاں تو سیدھا 500% جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے. کیسا دیکھ رہے ہیں اس کو؟ اس مسئلے کو دیکھنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جیسے وہ ان کو سن رہے تھے بخاری صاحبہ کو، جو ان کے انفارمیشن منسٹر ہیں، کہ دیکھیں جی کہ ہمارے جیسے جو سفید پوش ہیں جو اپنی یہ تنخواہ میں گزارا کرتے ہیں تو کیا کریں، پھر ان کو 2 لاکھ روپے میں تو ان کا بجٹ نہیں بنتا. مطلب ان کی بات چلیں ٹھیک ہوگی. کچھ اس میں آپ کہہ سکتے ایماندار لوگ بھی آتے ہیں، سفید پوش بھی آتے ہیں جو اپنی تنخواہ میں گزارا کرنا چاہتے ہیں، تو فیئر انف. یہ الگ بات ہے کہ پاکستان میں ہم سب سمجھتے ہیں کہ کوئی سفید پوش آدمی گزارا کرنے والا سیاست میں نہیں آ سکتا. نہ وہ الیکشن لڑ سکتا ہے، نہ الیکشن کے ایکسپینڈیچر برداشت کر سکتا ہے، نہ اتنے بڑے پیمانے پہ لوگ جناب کہ ہم سفید پوش ہیں، ہمارا صرف تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا. یہ تو میرا خیال ہے کوئی نہیں مانے گا یہ بات جو ہے نا یہاں پر. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کسی کیمرہ لے کے کھڑے ہو جائیں یہاں پہ، پنجاب اسمبلی ہو یا آپ کی دیگر اسمبلی ہو، ایون پارلیمنٹ بھی ہو اسلام آباد میں، ان کو ذرا گاڑیوں سے اترتے ہوئے دیکھ لیں کہ ان کے پاس کون کون سی گاڑیاں ہیں جو ذاتی گاڑیاں ہیں ان کی. اور آپ کو پتہ چلے گا 8-10 کروڑ سے کوئی کام کی گاڑی نہیں ہے ان کے پاس. اچھا پھر ان کو سرکاری صاحب ظاہر ہے تو برات بھی ملتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بجلی کے بلوں کی وجہ سے یہ قوم جو ہے کتنے لوگوں کے اس وقت حالات خراب ہیں. ہر دوسرا بندہ جو ملتا ہے وہ بجلی کے بل کی وجہ سے روتا ہوا آپ کو ملتا ہے. آپ کو اس وقت آپ لوگوں کو جتنا بھی یہاں پہ ٹیکس کا یہ پیسہ آنے بجلی کے بلوں سے اکٹھا ہونا ہے یا کہیں سے بھی آپ نے ٹیکس لینا ہے، سب سے زیادہ سیلری کلاس جو ہے آپ نے ان پہ ٹیکس لگا دیں. بوجھ کے نیچے آپ دبایا ہوا ہے. اب ہٹ کر ایک عام آدمی سے جو عام غریب ہے جو بجلی کا بل نہیں دے پا رہا، اس سے آپ نے ٹیکس لے کے اپنے یہ ایم پیز کی تنخواہیں جو ہے نا آپ نے بڑھانی، اپنی برات بڑھانی، یہ کہہ کے کہ ہمارا 2 لاکھ میں گزارا نہیں ہوتا. تو اگر آپ اس پہ 37,000 روپے کا جو آپ کی منیمم سیلری ہے، ویجز ہیں، یا 37,000 ہے میرا خیال ہے، اس کا گزارا کیسے ہو رہا ہوگا؟ تو پورا مہینہ وہ کیسے گزارتا ہوگا؟ آپ لوگ یہاں پہ ہیں کہ آپ کے پاس بہت پیسہ ہے، آپ کے پاس ایک اچھی خاصی فارچونز ہیں، اور پلس ایک اور چیز جو ہے آپ کو یاد ہوگی، ڈیولپمنٹ بجٹ، ڈیولپمنٹ فنڈز. آپ کو یاد ہے انہوں نے کیا کہا تھا مفتاح اسماعیل صاحب؟ انہوں نے کہا آپ کے یہاں 550 بلین روپیز جو ہے، 550 بلین، یہ تقریباً آپ کا کوئی آپ کہہ سکتے 2-2.25 ارب ڈالر کے قریب بنتا ہے. وہ اس وقت ڈیولپمنٹ بجٹ ہے جو ایم این ایز ایم پیز کو ملنا ہے. اور اس پہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کیا کہا تھا اگر آپ کو یاد ہو؟ انہوں نے کہا تھا 30% جو ہے، اگر صحیح فگر بتا رہا ہوں کہ 30% جو ہے کمیشن کے طور پر وہ انہی لوگوں کی جیبوں میں جاتا ہے. میں سب کی بات نہیں کر رہا، اچھے لوگ بھی ہوں گے جو کمیشن نہیں لیتے ہوں گے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں جو اس کے وہ ہیں، اس ملک کے وزیر اعظم رہے، پارلیمنٹیرینز رہے. تو آپ وہاں سے پیسہ بھی اکٹھا کر رہے ہیں بقول شاہد خاقان عباسی صاحب کے. 550 بلین کو ذرا لگائیں، 30% لگائیں، کتنے بنتے؟ مطلب 150 یا 200 بلین روپیز جو ہے وہ کمیشن میں جائے گا ایم این ایم پیز میں. سب کی بات کر رہے ہیں، چاروں ملا کے اسمبلیز وغیرہ ہیں. اور پھر بھی وہ کہتے ہیں ہمارا گزارا نہیں ہوتا، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمیں دودھ مانگنا پڑتا ہے، دہی مانگنی پڑتی ہے، ہمیں ادھار لینا پڑتا ہے، اور پھر دکاندار ہمیں تنگ کرتے ہیں، کوئی پیٹرول کے پیسے نہیں ہوتا. اچھا پھر ان کو جو گاڑیاں ملتی ہیں پارلیمنٹ سیکریٹریز کو، منسٹرز کو، وہ ساری کی ساری حکومت کی اس کی عوام کے ٹیکسے سے مل رہی ہوتی ہیں. یہ اگین آج میں خبر پڑھ رہا تھا، میرا خیال میں صحیح فگر اگر پڑھا ہے، 4,500 بلین روپیز کے نئے آپ نے یہ لون لیے ہیں. اس وقت 3500 بلین روپیز جو ہے آپ ان قرضوں پہ وہ دے رہے ہیں، سود دے رہے ہیں اس وقت. اچھا آئی ایم ایف سے آپ نے قرضہ لیا ہے، دنیا بھر سے قرضے ہم نے لیے ہوئے ہیں، اور آپ لگتے ہیں ہمارا ٹول پر. اگر آپ لوگ یہ قربانی نہیں دے سکتے تو عام آدمی بیچارہ تو آلریڈی آپ کو پس رہا ہے، اور وہ ووٹر ہے آپ کا جس کو آپ دعوے کر کے کہتے ہیں ہم آپ کی زندگیاں بدلیں گے. عام آدمی کی زندگی بدلی ہے نہیں بدلی، آپ نے اپنی زندگی بدل لی. آپ اپنے بیٹھ کے پارک سے لے رہی ہیں، اور پھر غربت کا رونا رونے بھی آ گیا ہے، ہم تو غریب ہیں، ہمارے تو گھر نہیں چل رہے. تو بھائی صاحب آپ کو کس نے کہا جو نہیں تھا پالیٹکس میں یہ پیکج تھا؟ میں جرنلزم میں آپ ہیں، بہت سارے لوگ ہمیں پیکیجز کا پتہ ہے کس کو کیا ملے گا. آپ ایکسپٹ کر کے آتے ہیں، کچھ عرصے بعد رونا شروع کر دیتے ہیں. میرا خیال ہے دیٹس ویری برہمی، یہ انہوں نے برہمی کا کام کیا. اٹس روتھلیس. تھینک یو کلاسرا صاحب.